میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلام اقبال میں علامہ اہل نظر کی کچھ خوبیاں اور اپنے آپ کو کچھ تلقین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں گرچہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغاں، ہو نہیں سکتا کبھی شیوائے رندانہ عام۔ کہتے ہیں گرچہ ہے افشائے راز۔ افشائے راز کا مطلب ہوتا ہے رازوں پر سے پردہ اٹھانے والا، افشائے راز۔ گرچہ ہے افشائے راز کیا چیز؟ اہل نظر کی فغاں، جو اہل نظر ہیں، جو اہل بصیرت والے لوگ ہیں، ان کی فغاں یعنی ان کی جو فریادیں، ان کی جو شاعری ہے، ان کے کلام جو ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ رازوں پر سے پردے اٹھاتی ہیں۔ گرچہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغاں، ہو نہیں سکتا کبھی شیوائے رندانہ عام۔ شیوائے رندانہ کا مطلب ہوتا ہے عاشقوں کا شیوا، اور یہ عاشق اللہ کی عاشق ہے۔ تو کہتے ہیں خدا کے جو عاشق ہیں نا، ان کا جو شیوا ہے نا وہ عام نہیں ہوتا، یعنی وہ لوگ عام نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، تو مائے ہر مرغے کے انجیر نیست، کہ ہر پرندہ جو ہے نا اس کی خوراک انجیر نہیں ہوتی۔ بہت کم پرندے ہوتے ہیں جن کا معدہ وہ انجیر کو ہضم کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی باتیں، اس کے عشق و معرفت کی باتیں ہر کسی کو نہ سننے میں اچھی لگتی ہیں اور نہ یعنی اسے ہضم بھی نہیں ہوتی اس طرح۔ کیوں؟ وہ صلاحیت سے ہی قاصر ہے۔ اور علامہ پھر اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ پھر باد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ کہتے ہیں اقبال پھر باد بہار آئی ہے، یعنی پھر سے بہار کی ہوا چل رہی ہے۔ اور بہار میں کیا ہوتا ہے؟ پھول پھر سے اگتے ہیں۔ مگر یہ کس چیز کی باد بہار ہے؟ یہ کون سے بہار کے موسم کی ہوا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باد بہار ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ محبت تو ان میں پہلے سے ہی ہے، مگر کبھی کبھار کیا کہتے ہیں وہ زیادہ جوش مارتی ہے، تو کہتے ہیں پھر باد بہار آئی، یعنی پھر سے وہ کیفیت پھر سے آئی ہے۔ اقبال غزل خواں ہو، پھر سے اقبال کچھ لکھو، غزل خواں ہو۔ غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ اور اس مصرے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں کرو۔ غنچہ ہے اگر گل ہو، غنچہ پھول کی وہ کیفیت ہوتی ہے جب وہ کھلا نہیں ہوتا نا، تو اس وقت اسے غنچہ کہتے ہیں، اور جب وہ کھل جاتا ہے پھول تو اس سے پھر خوشبو آتی ہے۔ اور یہ خوشبو کس چیز کی ہے جو علامہ پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ اس کیفیت کے آنے کے بعد یہ خوشبو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہے، جس سے وہ دلوں کو معطر کرنا چاہ رہے ہیں۔ غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ اور کہتے ہیں اگر پھول ہو تو پورا ایک گلستان بن جاؤ، پورا ایک باغ بن جاؤ، اپنی خوشبو کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کمایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو۔ تو جن سے محبت ہے، اب اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں کہ تو جن سے محبت ہے، یعنی جو تمہارا کلام ہے وہ خدا کے عشق کا پیغام ہے۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، گرا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کافی زیادہ قیمت ہے تمہاری۔ کم مایا ہے سوداگر، یعنی جو خریدنے والے ہیں، جو خریدار ہیں تمہارے کلام کے، یا جو چاہتے ہیں جو تمہارے کلام کو سمجھیں، وہ کم مایا، ان کے پاس کم پیسے ہیں۔ کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو، یعنی اس دیس میں ارزاں ہو یعنی سستے ہو جاؤ اس دیس میں۔ تو سب سے پہلے تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اور اگر سوداگر کے پاس پیسے کم ہو تو اس کے خریدار بھی کم ہوتے ہیں۔ تو پہلا تو مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک عام ہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک عام کیا جائے۔ ارزاؤں یعنی سستے ہو جاؤ، اور سستی چیز کیونکہ زیادہ بکتی ہے، مثال دے رہے ہیں، تو اس طرح ان کا کلام عام ہو جائے گا۔ دوسری کیا بات ہے؟ کم مایا ہے سوداگر، یعنی کم پیسے والے ہیں سوداگر۔ یہاں پہ کم پیسے سے مراد ہوگا یعنی ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو، سستے ہو جاؤ۔ اور یہاں پہ مراد لے سکتے ہیں کہ ایسی بات لکھو جو کم سمجھ لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکے،
اور ہمارا جو مقصد ہے وہ نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پر عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور کہتے ہیں جرت مند ہونے کو، او غیور، اور غیرت مند، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، سکندری سے کم نہیں، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ شکریہ۔